دیکھیے UCC جب کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے لیے، اس وقت سے ہی HDPI کی ٹیم ایکٹیو تھی، اور جس وقت کمیٹی بنائی گئی سراج حسین مانگے گئے تھے، ہم اس وقت بھی گئے تھے گاندھی نگر دینے کے لیے کہ اس بل کے کیا کیا نقصانات ہوں گے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بل پاس کر دیا گیا ہے، اور یونیفارم سول کوڈ جو آیا ہے یہ ایک اس طریقے سے اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، مسلمان کے خلاف ہے، لیکن اگر اس کو دیکھیں گے تو یہ بھارت کے لوگوں کے خلاف ہے، یہ بھارت کے سنویدھان کے خلاف ہے۔ اس کے اندر ایک چیز تو یہ ایڈ کی گئی ہے کہ یہ نکاح ہے، طلاق ہے، وراثت ہے۔ میں کچھ ان چیزوں پر سب سے پہلے خلاصہ کر دوں گئی کہ اسلام میں ایک سے زائد نکاح کیے جا سکتے ہیں جو جائز ہے، لیکن اس بل کے اندر اس کو منع کیا گیا ہے، اور ریلیشن شپ میں تم رہ سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی ایک سے زیادہ بیوی تو نہیں رکھ سکتا، لیکن رکھے جتنی چاہے رکھ لے وہ۔ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا گواہ کرنا چاہ رہی ہے۔ دیکھیے کوئی بھی دھرم کا آدمی ہو، ہندو ہے یا مسلمان ہو، کوئی بھی یہ چیز گوارا نہیں کرے گا کہ بغیر نکاح کے کسی کی بہن یا بیٹی کسی کے ریلیشن شپ میں رہے، تو یہ کلچر کو برباد کرنا ہے۔ اور جہاں تک اسلام نے اگر ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی ہے تو وہ انصاف کی شرط کے ساتھ دی ہے کہ اگر انصاف کر سکتے ہیں تو اسلام میں اجازت ہے کہ ایک سے زائد نکاح کرے، لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتا تو اسلام منع کرتا ہے اسے، اور اس پر اللہ کے نبی نے وعید ارشاد فرمائی۔ اور ایک اور چیز جو وراثت کا قانون بنایا گیا ہے اس کے اوپر، کہ وراثت کے اندر اب کورٹ کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور ایک MLA صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ 2% بیٹیوں کو حصہ ہے، وہ سراسر غلط ہے۔ اسلام نے جو حقوق رکھے ہیں، جو وراثت میں حصہ ہے، باپ کی وراثت میں بھائی کو جتنا حصہ ملے گا اس کا آدھا بہن کو ملے گا، اور یہ شریعت نے بیلنس کیا، یہ ناانصافی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد کے ذمے شریعت نے اور بھی حقوق رکھے ہیں۔ اگر وہ باپ ہے تو بیٹی کا اس کے ذمہ حق ہے، اگر شوہر ہے تو بیوی کی ذمہ داری شوہر پر ہے، بیوی جتنی بھی مالدار ہو، بیوی کی ذمہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے، شوہر کی ذمہ داری شوہر پر بیوی کی ذمہ داری رکھی ہے، اگر بہن ہے تو بھائی پر ذمہ داری ہے۔ تو گویا شریعت نے سارے جو ذمہ داری ہے وہ آدمی پر رکھی ہے، جب مرد پہ ساری ذمہ داری ہے، اسی لیے وراثت میں بیٹی کے مقابلے میں کچھ زیادہ حصہ شریعت نے مرد کا دیا ہے۔ تو یہ ناانصافی نہیں بلکہ انصاف ہے۔ اگر دونوں کا حصہ برابر ہوتا تو پھر مرد یہ کہتا کہ میرے ساتھ شریعت نے ناانصافی کی ہے کہ میرے اوپر جواب داری بھی ہے دوسری، اور پھر میرے حصہ بھی برابر کر دیا ہے۔ تو شریعت نے ایک بیلنس کیا ہے وراثت کے معاملے میں۔ تو یہ جو UCC لایا گیا ہے یہ سب سے پہلے شریعت کے بھی خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، اور جو دھارمک آزادی اس دیش میں ہر ایک کو دی ہے یہ دھارمک آزادی کے بھی خلاف ہے۔ سب سے بڑی چیز ایک یہ ہے کہ جب یہ قانون لایا گیا تو اس میں کہا گیا کہ ہم آدیواسی کو باقاعدہ رکھیں گے، گویا آدیواسی کے لیے قانون نہیں ہے، اور ایک طرف اس قانون کے فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ بہن بیٹیوں کے فائدے کے لیے ہے، اس سے لوگوں کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو جب اتنا زیادہ فائدہ لوگوں کا ہو رہا ہے، عورتوں کا فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر آدیواسی کیا اس دیش کے لوگ نہیں ہیں؟ ان کو اس فائدے سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ جب یونیفارم سول کوڈ کے اتنے سارے فائدے ہیں اور سب کمیونٹی کو فائدے مل رہے ہیں تو پھر وہ آدیواسیوں کو بھی فائدے ملنے چاہیے، تو سرکار بھید بھاؤ کیوں کر رہی ہے؟ ایک بات یہ کہی گئی کہ یونیفارم سول کوڈ یہ پورے گجرات میں سب کے لیے ایک جیسا قانون آ گیا۔ امید کرتے ہیں ایک جیسا قانون ہے تو آسان دارا کا قانون گجرات سے ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ سب کے لیے یہ ایک جیسا قانون ہے۔ تو دیکھیے جو یونیفارم سول کوڈ لایا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یہ بھارت کے قانون کے خلاف ہے، اور جو ہر ایک کو دھارمک آزادی دی گئی ہے اس دھارمک آزادی کے بھی خلاف ہے۔ دیکھیے شریعت میں مداخلت اس طریقے سے ہے کہ اس میں ایک تو یہ چیز کہی گئی ہے کہ ایک سے زائد نکاح شریعت اجازت دے رہی ہے اس کی، اور وہ بھی ظلم نہیں انصاف کرنے کی شرط پر اجازت ہے شریعت میں، تو اس پر اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اور اب یہ ہوگا کہ ایک سے زائد نہیں کر سکتے، اور دوسری چیز طلاق کے معاملہ جہاں تک کہ تو کورٹ میں ہوگی۔ اب جب طلاق کورٹ میں ہوگی تو کون ایسا آدمی ہوگا جو عورت کی تعریف کرے گا طلاق دیتے ٹائم؟ اور ظاہر سی بات ہے کورٹ میں سب کے بیچ میں اس عورت کی بے عزتی کی جائے گی، جتنی کمی نہیں ہوگی اس سے زیادہ بتائیں گے کہ اتنی بری عورت ہے، نہ تو اس کا آگے کہیں نکاح ہونے میں اس کی دشواری ہوگی۔ تو پہلے اسلام میں یہ ہے کہ طلاق کی اگر نوبت آ رہی ہے تو طلاق 3 ایک ساتھ ہے ہی نہیں، بلکہ طلاق کا اسٹیپ ہے کہ پہلے آدمی 1 دے 2 دے، اور 3 جب ایک سے کام پورا ہو رہا ہے 3 کی ضرورتیں پیش نہیں آتی۔ اور سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپس سے مل جل کر بیٹے صلح کرانے کی کوشش کرے، اور نہیں بن رہی ہے تو وہ دونوں الگ ہو جائیں اور وہ اپنا نکاح کر لے یا اپنا نکاح کر لے۔ یہ اتنی آسان تھی شریعت میں۔ اور وراثت کا جہاں تک جیسے میں نے بتایا پہلے، اب جب شریعت نے اتنا بیلنس کیا ہے عورت اور مرد کے درمیان میں وراثت کے اندر، اگر کورٹ سے دونوں کو برابر سرابر دیا جائے گا تو مرد میں جو ایکسٹرا اتنی ساری ذمہ داری ہے اس کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ ایک اور چیز ایک MLA کے ذریعے بات کہی گئی تھی کہ حلالہ ایک پرتھا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ حلالہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ غلط ہے جو رواج جو چلایا جا رہا ہے۔ اصل چیز جو ہے کہ اگر مرد نے 3 طلاق دے دی، اول تو اس کو 3 دینی نہیں چاہیے، اگر اس نے دے دی تو اب بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور وہ کبھی بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ اصول ہے۔ اب اگر
مان لو اس بیوی سے اس نے طلاق دی, اس کے نکاح میں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. ابھی اس عورت نے کہیں اور نکاح کیا, اب کچھ سالوں کے بعد ایسا ہوا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس کی طلاق ہو گئی. اب یہ چاہے تو پہلے مرد سے نکاح کر سکتی ہے, صرف اتنا ہے. ابھی جو لوگوں میں رواج بنا لیا گیا ہے کہ اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو اب وہ دوسرے سے نکاح کر لے, وہ ایک رات گزار کر چھوڑ دے, یہ سراسر غلط ہے, یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, اور باضابطہ حدیث ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے مرد اور عورت دونوں پر لعنت فرمائی ہے. جب اس چیز کو شریعت برا کہہ رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما رہے ہیں, تو پھر یہ اسلام کا حصہ بالکل بھی نہیں. تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ ایک وہ طریقہ ہے کہ اگر طلاق ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اب کہیں اور نکاح کیا تھا, اس کا انتقال ہو گیا ہے, طلاق ہوئی ہے, تو چاہے تو پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے. بس اتنا ہے. یہ چردیس اور احتجاج کو تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے, سڑکوں پہ آ رہے ہیں, سب اس کے لیے تیاری میں ہیں, لیکن سرکار کو ملنے کی پہل کون کرے گا؟ کانگریس ہے, ڈی پی آئی, اے آئی ایم آئی ایم یا عام آدمی؟ دیکھیے اس پر ہماری چرچا چل رہی ہے, کون پہل کرے گا. سبھی لوگ مل جل کر بات کر رہے ہیں اس سلسلے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ سب مل جل کر ایک جٹ ہو کر بات کر رہے ہیں کہ ہم کو مل کر اس پر کیا کرنا چاہیے. تو جیسا میں نے پہلے بتایا, کمیٹی بنی تھی, اس وقت ہم لوگ کنٹینیو جو سلاچ حسین وہاں بھی گئے تھے, پروٹیسٹ بھی کیا, اور جس وقت بل پاس ہو رہا تھا اس وقت ایچ ڈی پی آئی کے سارے کیڈر میدان میں تھے. اور آگے ہم جو ہمارا مشورہ ہے وہ ہم آگے لیگل جائیں گے, کورٹ تک بھی, اور کورٹ بھی ہم جائیں گے. میدان چھوڑ کر ویدھان سبھا میں جایا جائے, سی ایم ہاؤس میں جایا جائے, گृह منتری ڈپٹی سی ایم کو ملا جائے. دیکھیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے ان سے یہ ہم سوال کریں گے, ان لوگوں سے جو مسلمانوں کے ووٹ پر جیت کر آتے ہیں, چاہے وہ کانگریس کے ایم ایل ہوں یا عام آدمی پارٹی کے ہوں یا کسی اور پارٹی کے ہوں. جب تم مسلمان ووٹوں پر جیت کے آتے ہو تو سب سے پہلے تو ہم امید کرتے ہیں کہ تم مسلم آواز بننے کے لیے ویدھان سبھا گئے ہو. اگر دوسرے لوگوں کو کمیٹی بنا کر جانا پڑ رہا ہے تو اچھی چیز وہ بھی جائیں, لیکن سب سے پہلا فرض ان کا ہے جو ووٹ لے کر آئے ہیں اور تمہیں ایک آواز بلند کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ لوگ کب آواز اٹھائیں گے, یا جو جن کا فرض ہے کرنا وہ نہیں کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ان کا فرض ادا کرنا پڑے گا. دیکھیے مسلم جہاں تک سیاسی حصہ داری ہے, میں سمجھتا ہوں حصہ داری وہ ہے ہی نہیں. اگر کوئی مسلم پرتیندھی چن کر جاتا بھی ہے ویدھان سبھا میں, لیکن ہم کو اس کی آواز سننے کو نہیں ملتی کہ کوئی مدعا آیا ہو اور اس نے ایک اس کا مضبوط پکش رکھا ہو. ابھی ہم نے حال ہی میں ایک ایم ایل اے کو سن لیا کہ اس نے اگر بی بی سی کو انٹرویو بھی دیا تو غلط دے دیا, جو اسلام کا مذاق بنانے کا ذریعہ بن گیا. تو ایسے پرتیندھی لائے جائیں, ایسے لوگوں کو چن کر بھیجا جائے ویدھان سبھا میں جو واقعتاً اس کے قابل ہو اور مسلم نمائندگی کر سکتے ہو. اب تک ایسا تھا, جو پورے دیش کا یہ حال تھا کہ سیاسی کمزوری تھی, مسلمانوں کی آواز کو بلند کرنے والا نہیں تھا, اسی لیے ایچ ڈی پی آئی پورے دیش میں بنائی گئی. اور ایچ ڈی پی آئی آج پورے دیش کے اندر, چاہے وقف کا مدعا ہو یا یو سی سی گجرات میں آیا ہو یا کوئی بھی ہو, ہر مدعے پر الحمدللہ ہمارے سارے کیڈر ممبر ایچ ڈی پی آئی کے جتنے لیڈران ہیں میدان میں موجود رہے ہیں اور آئندہ بھی وہ رہیں گے. اور اب ہم جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی ایم ایل ایس کے الیکشن جو آئیں گے, اس کے اندر بھی جب موقع ملے گا ایچ ڈی پی آئی کے لوگوں کو ویدھان سبھا پہنچنے کا, تو اس وقت مسلم آبادی, اور جو صرف مسلم نہیں, ہم تو پورے دیش کے لیے اور تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے اترتے ہیں. ہم صرف ایک کمیونٹی کی خاص آواز نہیں ہے, اس لیے ہماری پارٹی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ہے. تو لہٰذا ڈیموکریسی کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہر ایک کی آواز ایچ ڈی پی آئی بنتی ہے. اور آئندہ اچھا پرتیندھی اور اچھی مضبوط آواز سیاسی کیا ہوتی ہے جو اب کمزور پڑ رہی ہے, امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں جب ہم لوگ آئیں گے تو یہ آواز جو بھی کمزوری دکھائی دے رہی ہے وہ کمزور نہیں ہوگی. آپ تک سماچار ہمیشہ رکھے آپ کو آگے.